آج کل آپ کو پتہ ہے کہ مختلف جیسے ہی موسم چینج ہوتا ہے نا تو سبزیاں موسمی آنا شروع ہو جاتی ہیں، پھل موسمی آنا شروع ہو جاتے ہیں، تاکہ اس موسم کے اکارڈنگلی ہماری جو صحت ہے اس کا خیال رکھا جا سکے۔ تو آج کل آپ کو جناب سنگھاڑے جو ہے نا وہ بہت زیادہ مارکیٹ میں نظر آتے ہوں گے۔ سنگھاڑوں کے بہت فائدے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ان کو کھانا چاہیے، یہ کیلشیم رچ ہوتے ہیں، پھر ان کے اندر پانی کی مقدار بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو اس کے اور کیا کیا فائدے ہیں اس پر بات کریں گے، پھر کیلوں کے حوالے سے بات کریں گے، بناناز کے حوالے سے، یہ تو 12 مہینے ہمیں مل رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی ایسے فوائد موجود ہیں جو کہ آپ کو مختلف بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ تو آج ان دونوں کو ڈسکس ہم نے کرنا ہے، سنگھاڑوں کے فائدے بھی آپ کو بتانے ہیں اور کیلوں کے فائدے بھی آپ کو بتانے ہیں۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے حکیم حافظ فرحان حنیف صاحب نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ حکیم صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جاگو لاہور میں کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکریہ، جزاک اللہ، الحمدللہ، شکریہ۔ حکیم صاحب آج ہم نے سنگھاڑوں کے حوالے سے بات کرنی ہے اور کیلوں کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے سنگھاڑوں سے بات شروع کر لیتے ہیں۔ آج موسمی پھل ہے سبزیوں کا، اور خاص طور پر سردیوں کا، سبزیوں کہہ رہی ہوں میں، تو سردیوں میں اس کا استعمال بڑھ جاتا ہے، مارکیٹ میں بھی بہت زیادہ نظر آتے ہیں، ہمیں ٹھیلوں میں بہت زیادہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، گھر میں بھی لوگ لے کر آتے ہیں اور ان کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کیا کیا فائدے ہیں سنگھاڑے کے؟ اچھا، سب سے پہلے بات کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو پھل بنائے ہیں اس کے اگر موسمی لحاظ سے جس موسم میں یہ پیداوار ہو اسی موسم میں ہی کھانے چاہیے، اس کے علاوہ اس کے فوائد کم ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم سنگھاڑوں کی بات کریں تو یہ ایک عام پھل گنا جاتا ہے، لوگ اس کی شکل دیکھ کے تو کئی لوگ تو اس کو کھانا پسند نہیں کرتے کہ یہ عام سی چیز ہے، ہوتا ہے یہ بہت زیادہ، ہاں جی، اور یہ تالابوں کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے فوائد اتنے زبردست ہیں۔ سب سے پہلے تو اس میں فاسفورس ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس میں پوٹاشیم ہے، ٹھیک ہے، اس میں وٹامن ای اور سی دونوں پائے جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں نا سب سے بہترین چیز ہے کہ یہ دیکھیں اس کا جو چھلکا ہے نا، جس کو ہم عام نارمل سمجھتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے، لیکن اس کے چھلکے کے فائدے آپ کو بتاتا ہوں پہلے کہ یہ جو چھلکا ہے اگر اس کو خشک کر لیا جائے، خشک کر کے اس کا پاؤڈر کر لیا جائے، پاؤڈر کرنے کے بعد دانتوں کا منجن بہترین ہے۔ اگر دانت ہلتے ہوں، کمزور ہوں، دانتوں سے پیپ آ رہی ہو، خون آ رہا ہو، تو اس کا چھلکا جو ہے اس کا منجن کریں، بہترین ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کا چھلکا اس کو جلا لیا جائے، جلا کے اس کا پاؤڈر کر لیا جائے، پاؤڈر کرنے کے بعد اس کو آپ اگر شہد میں ملا کے استعمال کروائیں تو کھانسی کے لیے اچھا ہے۔ اگر اس کو آپ زخم ہے، آپ کے زخم ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، وہاں آپ لگائیں گے تو زخم خشک کر دے گا فوری طور پہ، یعنی کہ اس کا بیرونی طور پہ فائدے ہوگا۔ اس کے بعد گری کے حوالے سے، یہ جو گری ہوتی ہے یہ عام روٹین میں اگر اس کو بریاں کر کے، دیسی گھی میں بریاں کر کے شہد میں ملا کے کھایا جائے تو اس موسم میں جو کھانسی، نزلہ، زکام ہے اس کے لیے کافی اچھی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے فوائد میں انفرٹیلٹی، مرد اور عورت دونوں کے لیے اچھا ہے، مادہ نبیہ کو پیدا کرتا ہے، انفرٹیلٹی جن کو ہوتی ہے ان کے لیے بھی ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کے درد کے لیے بہت اچھا ہے، پٹھوں کے کھچاؤ کے لیے بہت اچھا ہے، بیڈ کولیسٹرول کو یہ کم کرتا ہے، دل کی دھڑکن، ایسے افراد جن کی دل کی دھڑکن ہر ٹائم تیز رہتی ہے ان کے لیے بڑا مفید ہے۔ ایسے افراد، ایسی میری بیٹیاں، بہنیں جنہیں ڈسچارج کا پرابلم ہو، لیکوریا کی شکایت ہو، اس کے لیے بڑا اچھا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے جن کے یورین میں جلن ہوتی ہے عام روٹین میں اکثر اوقات، اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ ہاتھ پاؤں میں جلن ہوتی ہو اس کے لیے اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے، یعنی کہ کہنے کے لیے یہ عام چیز ہے لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ ایسے بچے جو کمزور ہوں ان کے لیے بڑا مفید ہے، ان کو کھلانا چاہیے، لیکن اس کی مقدار، اب یہ جو خشک سنگھاڑا میں نے رکھا ہوا ہے اس کا فائن پاؤڈر کر کے، تو یہ بچوں کا اگر قد بڑھنا ہو، نہ بڑھ رہا ہو، موٹے نہ ہو رہے ہوں تو اس کے لیے بڑا اچھا ہے۔ اس کے اندر آپ یہ لے لیں اور اس کے اندر آپ اس کا مغز بنولا، پمبا دانہ شامل کر لیں اور اسگند ناگوری شامل کر کے اس کا پاؤڈر کر کے دے سکتے ہیں، دودھ میں ملا کے، بڑا بہترین ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں ڈرائی سنگھاڑا چاہیے، ڈرائی سنگھاڑا، اور ایسے اگر آپ نے کھانا ہو تو اس کی مقدار قلیل رکھنی ہے، 2-3 سے زیادہ نہیں کھانے۔ اگر آپ زیادہ کھائیں گے نا تو اس کا نقصان بھی ہے، یہ قبض پیدا کرتا ہے۔ ایسے افراد اس کا استعمال نہ کریں، یہ کانسٹیپیشن کرتا ہے، گیس بھی پیدا کرتا ہے۔ ایسے پیشنٹ جن کو پہلے ہی کانسٹیپیشن ہے وہ اس کا استعمال نہ کریں۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ اس میں پانی کی مقدار زیادہ ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا جو واٹر لیول ہے اس کو بھی یہ مینٹین کرے گا تو اس کے لیے بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی بھی چیز کثرت سے کھائی جائے اور زیادہ کھائی جائے تو وہ نقصان دہ ہے۔
آپ ایک لمٹ تک کھائیں, 3 سے 5 عدد کھا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, نمک لگا کھا لیں. لیکن اگر آپ زیادہ کھائیں گے تو یہیں پہ کھڑا ہو جائے گا, یہ اچھے طریقے سے ڈائجسٹ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, تو یہ بھی خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس لحاظ سے اس کو کھایا جائے تو سنگھاڑے کے بہترین فوائد ہیں. ٹھیک ہے کہ یہ دل کے لیے بھی بڑا اچھا ہے اور کولیسٹرول کو بھی کولیسٹرول کے لیے بھی گرمی کے لیے انتہائی مفید ہے. ٹھیک ہے, کمزوری کے لیے, اعصابی کمزوری کے لیے بڑی بہترین چیز ہے. نہیں تو یہ جو شوگر والے پیشنٹ ہیں وہ کھا سکتے ہیں؟ شوگر کے لیے بڑا بہترین ہے. شوگر اگر شوگر کنٹرول کرنی ہے, اس کا استعمال کرنا شروع کریں, شوگر بھی اس سے کنٹرول ہوتی ہے, لیکن ٹائپ 2 والی, ٹائپ 1 والی وہ پیشنٹ یہ کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بھی کم مقدار میں کم مقدار میں. ٹھیک ہے, انہوں نے بھی اور جو ہائپر ٹینشن والے وہ بھی کھا سکتے ہیں, وہ بھی کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مقدار کا صرف آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے اور نمک لگا کے نہ کھائیں. ہاں جی, بس جو بی پی والے لوگ ہیں, بی پی والے لوگ نمک اگر کھائیں گے تو اس کا بی پی بڑھے گا, ادروائز نمک کے بغیر کھا لیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تو ایسا ان کا ایشو نہیں ہے, تو یہ کھا سکتے ہیں. بچوں کے لیے بھی, بچے اگر اس طرح نہیں کھا رہے تو ان کو پاؤڈر کی فارم میں دے دیں, اور پاؤڈر بنانا ہے تو ہمیں یہ ڈرائی والا چاہیے. ڈرائی والا لے کے نا پاؤڈر بنا کے تو اس کا استعمال کیا جائے, بہترین چیز ہے, بچوں کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے. ٹھیک ہے, بڑوں کے لیے بھی بڑا مفید ہے. ٹھیک ہے کہ بچوں کے لیے بھی, بڑوں کے لیے بھی بہت بہت یہ اچھا ہے. اس کے علاوہ اس کے جو فائدے ہیں وہ بھی جانیں گے, ساتھ ہی ساتھ ہم نے کیلوں کے حوالے سے بات کرنی تھی کہ اس کے کیا فائدے ہیں. اچھا, یہ اس میں سب سے پہلے جو اس کا مزاج ہوتا ہے نا, بنانا کیلا جو ہوتا ہے, اس میں اگر تو کچا کیلا ہوگا تو اس کا مزاج ہوگا سرد خشک. ٹھیک ہے, وہ اس کا مزاج, اور اس کے اور جو اس طرح پکا ہوا کیلا ہوگا اس کا مزاج ہوتا ہے معتدل اور نرمی پیدا کرتا ہے, آنتوں کے اندر ملین پن پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا فائدہ اور اس کے فائدے میں فرق ہے. اگر خشک کیلا, وہ کچا والا کیلا کھائیں تو اس کے فائدے, اگر کسی کو بلغم والی کھانسی ہے اس کے لیے اچھا ہے. اس کے علاوہ لکوریے کا مسئلہ ہے عورتوں کو, اس کے لیے اچھا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کا اگر بلڈ آ رہا ہے, آپ کو بواسیری خون آ رہا ہے, تو اس کے لیے تو فوری ایک خوراک تھوڑی سی آپ کھائیں گے وہ کیلا بنانا, تو اسی طرح فوری طور پہ سکون دے دے گا. اگر اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ساری چیزیں پیدا کی ہیں. پوٹاشیم اس کے اندر کافی زیادہ ہے, لیکن گردوں کے مریض جو ہے جن کا کریٹینائن اور یوریا بڑا ہوتا ہے ان کے لیے یہ نقصان دہ ہے. ایسے افراد کو بنانا نہیں کھانا چاہیے, رات کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. ایسے افراد جو بوڑھے ہیں, بلغم ریشہ زیادہ ہے, انہیں استعمال نہیں کرنا چاہیے. صحیح ہے. اس کے علاوہ اس کے جو فوائد ہیں بہت زیادہ ہیں. اگر آپ نے ایسے پیشنٹ جو فربا نہیں ہو رہے, دبلے ہیں, پتلے ہیں, ان کو یہ بنانا اور یہ کھجور, اس کا ملک شیک بنا کے اوپر تھوڑا سا چھلکا اسبغول ڈال کے وہ استعمال کرنا چاہیے, جسم فربا ہو جاتا ہے. ایسے افراد جو کھلاڑی یا بچوں کے لیے بڑا مفید ہے, کیونکہ ہڈیوں کو بڑی زیادہ طاقت دیتا ہے. اس میں وٹامن سی ہے اور وٹامن ای ہے اور وٹامن اے وافر مقدار میں ہے, اور اس میں آئرن بھی ہے, کیلشیم بھی ہے. ٹھیک ہے, کاربوہائیڈریٹ بھی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں کافی ساری پروٹین بھی اس میں شامل ہے, جن کے ایک پوری کہہ لیں کہ کافی زیادہ اس میں چیزیں پائی جاتی ہیں. اس کے لیے اس کے فائدے کافی زیادہ ہیں. چمبل کے لیے آپ اگر اس کا چھلکا اتار کے اوپر لگا لیں چمبل کے اوپر, یا کیلا ہی اس کو نرم کر کے چمبل کے اوپر لگائیں, داد ہے, چمبل ہے, خارش ہے, فوری طور پر رزلٹ ہے. اگر اس کا لیمن کے رس میں اس کو مکس کر کے اچھی طرح پیسٹ بنا لیا جائے تو گنج پن کے لیے بھی بڑا زبردست ہے. ایسے افراد جن کے بال نہیں آ رہے, گنجی ہیں, ان کے لیے بھی اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے. واہ جی واہ. سے لیمن کے اندر لیمن جوس اور اس کے اندر یہ ملا کے پیسٹ بنا لیں اور وہ سر پہ پیسٹ لگا لیں. اس کے بعد ایسے افراد جن کے دانت کمزور ہیں, دانت جو ہے درد کرتے ہیں, یا ٹھنڈا گرم لگتا ہے, یا خون آتا ہے, وہ برش کے اوپر اسے پیسٹ بنا کے تھوڑا سا لگا کے برش کریں گے تو دانت مضبوط ہوں گے. اس کے علاوہ اگر گھر میں بعض اوقات تو بچے یا عورتیں کوئی کچن میں کام کرتے ہوئے جل جائے کوئی حصہ, فوری طور پہ اس کا پیسٹ بنا کے لگا لیں, فوری طور پہ افاقہ ہے, یہ آبلہ نہیں بننے دیتا. اس کے بعد آج کل فش کا موسم ہے, اگر آپ فش کھا رہے ہیں تو کنڈا آپ کے چلا گیا ہے, تو اس کے لیے فوری طور پہ آپ نے 2-3 بنانا کھا لیں, وہ فوراً اللہ کے حکم سے نکل جائے گا, فوراً. ٹھیک ہے, اگر فوراً نہیں نکلے گا تو 2-4 دن لگاتار کھائیں, وہ ختم ہو جائے گا, نکل جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کے بہت سارے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے, ایسے افراد جن کو نکسیر پھوٹتی ہے, گرمیوں میں خاص طور پر یہ ہوتا ہے لوگوں کو, اس کے لیے بھی بڑا مفید ہے. ایسی میری بیٹیاں جن کو کثرتیں ہیں, جن کے مینسز آتے ہیں رکتے ہی نہیں ہیں, ان کے لیے بھی بڑا کمال کا اس کا رزلٹ ہے. بواسیری خون کے لیے بڑا زبردست اس کا رزلٹ ہے.
فوری طور پہ یہ روک دیتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کی افادیت جو ہے ایک جگہ پہ نہیں ہے, یہ ملین ہوتا ہے. اگر آپ کو خشک کھانسی آ رہی ہے, رک نہیں رہی, تو آپ چینی کے ساتھ اس کو تھوڑا سا استعمال کر لیں. لیکن یوزلی کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ کا گلا خراب ہے یا آپ کو چیسٹ انفیکشن ہے یا پھر آپ کو بلغم والی کھانسی ہے تو آپ نا یہ نہ کھائیں. میں نے آپ کو ایک پہلے بات کی, ایک تو رات کو نہیں کھانا چاہیے. ایک ایسے افراد جن کے اندر بلغم کی پہلے بہت زیادہ زیادتی ہے انہیں نہیں استعمال کرنا چاہیے. ویسے اب دیکھیں نا بچوں کے اندر, دیکھیں بچے, چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں وہ کتنا کھاتے ہیں بالکل ان کو, لیکن بچوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہے, بچوں کے اندر تری اور گرمی ہوتی ہے, تو ایسی چیزیں کھانے سے ان کے اندر بڑھوتری پیدا ہوتی ہے, بلغم نہیں اتنی آتی. لیکن بڑوں کے اندر چونکہ ان کا مزاج کے اندر خشکی آ چکی ہے تو انہیں یہ بلغم پیدا کرتا ہے. یعنی کہ اوورآل اس کے نا اس کے بعد آپ کے کہیں بھی زخم ہے, بعض اوقات یہ کٹ لگ گیا, آپ کو چھری سے کام کر رہی ہیں, کٹ لگ گیا, تو اس کا جو یہ ہوتی ہے نا یہ چیز, اس کی وہ ڈنڈی کہہ لیں, وہ جو تنا ہوتا ہے, اس کو آپ فوری طور پہ نچوڑ کے اس کا پانی لگا دیں, فوری طور پہ وہاں پہ نا وہ جو کٹ ہے وہ بند ہو جائے گا اور بلڈ نہیں آئے گا. یعنی کہ اس کے فائدوں میں. اور یہ عام روٹین میں اکثر اوقات جو میرے بیٹے یا بھائی جن کو جریان احتلام کا مسئلہ ہوتا ہے, اس کے لیے بڑا کمال ہے کہ دوپہر کے ٹائم دہی کے اندر اگر ایک پاؤ دہی لیا ہے تو 3-4 کیلے اس میں کاٹ کے ڈال لیں اور وہ کھانا شروع کر دیں, تو اس سے ان کے لیے بڑی زبردست فائدے والی چیز ہے. اور ایسی میری بیٹیاں بہنیں مزید ہم بات کریں گے حکیم صاحب, لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو ان کے حوالے سے مزید آپ کو فوائد بتائیں گے.